اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیاطین جنات پر انتہائی بھاری عمل۔ پڑھنے میں یہ عمل تو مختصر ہے، لیکن تاثیر اس کی ایسی ہے، برکتیں اس کی ایسی ہے اور طاقت اس کی ایسی ہے جس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ شیطانی جادوگروں پر برستی ہوئی آگ ہے یہ۔ جو شخص بھی اس کا صاحب ورد ہوتا ہے، جو شخص بھی اس پر عامل ہوتا ہے، جو شخص بھی اسے اپنے ورد میں رکھتا ہے، شیاطین جنات اس سے ایسے ہی بھاگتے ہیں جیسے کوئی انسان شدید طوفان میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتا ہے، اس جگہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب سمندری طوفان کے بارے میں انفارمیشنز ملتی ہیں، یا کہیں پر اگر سمندری طوفان آنے والا ہو یا آ جائے، تو وہاں پر موجود جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات کی طرف لے آتے ہیں تاکہ اس طوفان سے بچ سکیں۔ اسی طرح سے شیاطین اپنی جان بچا کر اس جگہ سے دور ہو جاتے ہیں جہاں پر یا کہاروں کا ورد کیا جاتا ہے۔ جو انسان بھی یا کہاروں کا صاحب ورد ہوتا ہے، شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیاطین جانتے ہیں کہ اس کی تاثیر سے ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کی تاثیر سے ہمارے شیطانی عمل ریموو ہو جائیں گے، اس کی تاثیر سے عامل شیاطین جنات جو ہوتے ہیں ان کا عمل ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی عمل کی وجہ سے اور اس کی عمل کی جو تاثیر ہے اس کی وجہ سے شیاطین جل جاتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کی پرواہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ اگر انسان یا کہاروں پڑھنا شروع کرے تو اس کی طبیعت میں اچانک سے تبدیلی آنے لگتی ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں جو جب یا کہاروں کا عمل شروع کرتے ہیں تو ان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ وہ طبیعت انسان کی نہیں بگڑ رہی ہوتی، وہ ان شیاطین پر قہر برس رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو تکلیف دینا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں، مگر اس راز کو، اس بات کو لوگ نہیں سمجھ پاتے اور عمل شروع ہوتے ہی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، آپ ایسی غلطی مت کریے گا۔ یا کہاروں کا عمل جادوگروں کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے۔ یہ جب اپنا شیطانی عمل کرتے ہیں اور شیاطین کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، ان کا عمل فیل ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے، اس کا صاحب ورد بننے کی برکت سے۔ جادو ٹوٹ جاتا ہے، بلیک میجک ریموو ہو جاتا ہے، ایول آئی ریموو ہو جاتی ہے، نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ نظر بد چاہے انسان کی ہو چاہے شیاطین جنات کی، دونوں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے اثرات ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلیک میجک کی وجہ سے، ایول آئی کی وجہ سے، نگیٹیوٹی کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس دنیا میں موجود ہوں گے جو متاثر ہوں گے، جن کے بزنس خراب ہو گئے ہوں گے، جن کی ہیلتھ خراب ہو گئی ہوگی، جو مختلف جسمانی امراض کا شکار ہو گئے ہوں گے، جن کی ریلیشن شپس خراب ہو گئی ہوگی، شوہر اور بیوی میں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمس پیدا ہو گئی ہوں گی، دوریاں پیدا ہو گئی ہوں گی، بچوں کی ترقیاں رک گئی ہوں گی، بچوں کی اسٹڈی میں پرابلمس پیدا ہونے لگی ہوں گی۔ یہ نگیٹیوٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نگیٹو انرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کاموں میں رکاوٹیں ہونے لگتی ہیں، انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بندش لگ گئی ہے، جیسے ہر چیز رک گئی ہے، جیسے ہمارے آگے کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ان تمام نگیٹیوٹی کا حل یا کہاروں پڑھنے کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ یا کہاروں کے خاص اعمال زندگی میں ایک بار ضرور کریے گا، یہ عمل آپ کو بھی بچائے گا نگیٹیوٹی سے اور آپ کی نسلوں کے بھی کام آئے گا۔ میں مختلف طرح کے یا کہاروں کے اعمال کرواتا ہوں اپنی نگرانی میں، عمل کرواتا ہوں اپنی نگرانی میں، مختلف طریقوں سے، مختلف ترتیب سے، مختلف انداز سے، ہر شخص کی پرابلم کو دیکھتے ہوئے اور اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے کہ وہ عمل کیوں کرنا چاہ رہا ہے،
उसको बाकायदा एक एक चीज़ बताता हूँ, एक एक चीज़ समझाता हूँ। और या कहारों का अमल करके लोग नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, ब्लैक मैजिक से बाहर आ गए हैं। ये तमाम चीज़ें उनकी लाइफ से दूर हो गई हैं। अब वो भटकते नहीं हैं, अब वो भागते नहीं हैं, अब वो दर दर की ठोकरें खाते नहीं हैं। मेरे रब के नाम में, मेरे रब के इस सिफाती नाम में इतनी बरकतें हैं जिनको बयान ही नहीं कर सकता इंसान। इसको पढ़ने वाला तो खुद स्पिरिचुअल हीलर बन जाता है कि अगर इसका साहिब विर्द हो जाए इंसान तो जादू जिन्नात आसेब ज़दा के मरीज़ पर अगर इसको पढ़ के अल्लाह पे यकीन करके खाली दम कर दे तो उसके असरात टूटने लगते हैं, वो भी नेगेटिविटी से बाहर आने लगता है, सिर्फ इसका साहिब विर्द बनने की वजह से। तो या कहारों के ख़ास अमाल करें या कहारों पढ़ें, और इसको पढ़ने के बाद आपको जो स्पिरिचुअल पावर मिलेगी, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, इसकी तासीर आपको हासिल होगी अल्लाह के हुक्म से। इसकी रूहानियत जब आपके इर्द गिर्द मौजूद होगी तो एक हिफाजती निज़ाम कायम होगा, एक हिफाजती हसार कायम होगा। आपका भी होगा, फैमिली का भी होगा, बच्चों का भी होगा, आपके हर काम का होगा। और जब ये स्पिरिचुअल पावर आपको हासिल हो जाए तो इसे अपनी नस्लों में मुंतकिल कीजिए, नस्ल दर नस्ल ये चलती रहेगी और आपके नस्लों के काम आएगी ये रूहानियत, इसकी रूहानियत। या कहारों पढ़ने की बरकत से और या कहारों के ख़ास अमाल करने की बरकत से या कहारों पढ़कर स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ़ तरीके सीखने की बाद यकीन माने जादूगरों का जादू पलट जाता है। जादूगर खुद अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ। जादूगर जादू करना छोड़ देगा उस इंसान पर, क्योंकि जब जादू पलटता है ना तो तबाह बर्बाद कर देता है जादूगर को। मैंने ये वाक़यात खुद देखे हैं, खुद मुझ पर भी गुज़रे हैं। कभी सुनाऊंगा आपको कि जब जादू पलटता है तो फिर जादूगर का हाल क्या होता है, जादू करवाने वालों का क्या हाल होता है, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। या कहारों से स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करने के बेशुमार तरीके हैं, मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं मेडिटेशन टीचर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ़ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता भी हूँ, करवाता भी हूँ, और इसके ज़रिए लोगों का ट्रीटमेंट भी करता हूँ और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन को सिखाता भी हूँ। इसके अलावा मैं इस्लामिक हीलिंग सिस्टम, एनर्जी हीलिंग सिस्टम का भी टीचर और ट्रेनर हूँ, और मेरा तकरीबन 25 ईयर्स का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको जब या कहारों के मुख्तलिफ़ अमल आइंदा आने वाले दिनों में बताऊँगा, साइंटिफिक रिसर्च से भी उन अमल को मैं साबित करूँगा कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से नेगेटिविटी रिमूव होती है। बहुत सारे या कहारों के अमल के तरीके हैं जो नेगेटिविटी को रिमूव करने के, जादू जिन्नात से निजात हासिल करने के हैं, जो आपको भी पता है। उनकी साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा आपको, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा आपके। ये भी बताऊंगा कैसे कैसे लोगों को फ़ायदा हुआ, वो लोग जो मुझसे डायरेक्टली मिले सिर्फ या कहारों पढ़ने की बरकत से, कि जब उन्होंने या कहारों के अमल किए जो उनके लिए मुनासिब थे, मैंने उनको करवाया अपनी निगरानी में। तो बहुत सारे अमल हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आइंदा आने वाले दिनों में बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही। लेकिन आज अगर आपको महसूस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ईवल आई है, और इन तमाम चीज़ों की वजह से आपका बिज़नेस ख़राब हो रहा है, आपका बिज़नेस डाउन जा रहा है, आप बिज़नेस में तरक्की करना चाह रहे हैं, दोबारा से इस नेगेटिविटी को रिमूव करना चाह रहे हैं, या आप अपनी जॉब में तरक्की चाहते हैं, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि जैसे रिश्ते में, शादी होने में कोई बंदिश लग गई है, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में कोई नाचाकी पैदा हो गई है नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, नेगेटिव फोर्स की वजह से, तो भी वो ये अमल को कर सकता है जो आसान तरीन अमल में बता रहा हूँ। या फिर आपको महसूस होता है कि आपके ऑफिस में, आपकी शॉप यानी दुकान में, या अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ बिज़नेस करते हैं, उस जगह को बांध दिया गया है,
اس جگہ پر بندش لگ گئی ہے، وہ کیسے ٹوٹے گی؟ بہت آسانی سے ٹوٹے گی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے ٹوٹے گی۔ جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا قہارو پڑھیں گے، سخت سے سخت بندش، پاورفل سے پاورفل بلیک میجک ٹوٹے گا، ریموو ہوگا، ختم ہوگا۔ یقین کامل کر لیں، اللہ کے کلام سے نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ یقین ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے اور صبر ضروری ہے۔ صبر کے ساتھ کوئی عمل کیا کریں، فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کانسنٹریشن کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، بغیر یکسوئی کے عمل میں کامیابی دیر سے ملتی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ مکمل فوکس کے ساتھ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، بہت جلد تاثیر سامنے آتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں یا قہاروں کا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے پانی کی ایک بوتل لینی ہے، یہ ہو گیا پینے والا پانی۔ پھر آپ نے سمندر کا پانی لینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے مسجد کا پانی لینا ہے۔ ان دونوں پانیوں کو آپ مکس کر لیں۔ تیسری چیز، تھوڑا سا نمک لے لیں، یہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ نمبر 4، بخور لے لیں، اچھی کوالٹی کا بخور لے لیں، تھوڑی سی ہمت کر کے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اس کی، اود کا بخور لے لیں۔ اور اگر بخور آپ پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی پرابلم ہے، تو بحالت مجبوری لبان لے لیں، اور اگر لبان نہیں لے سکتے تو پھر اگربتی لے لیں، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی لونگ لے لیں، وہ لونگ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ بعد نماز عشاء یا قہاروں کو 700 مرتبہ پڑھیں، خود پہ دم کریں، ان تمام اشیاء پر دم کر دیں، مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ، مکمل فوکس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو آپ پینا شروع کر دیں، جو پینے والا پانی ہے۔ مسجد کا پانی اور سمندر کا پانی جو مکس کیا ہوا رکھا ہوا ہے، اسے اس جگہ کے چاروں کونوں میں چھڑکنا شروع کر دیں جہاں آپ کو نگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے آپ کا گھر ہے، شاپ کی پرابلم ہے، آپ کو وہاں بندش محسوس ہو رہی ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ وہاں چاروں کونوں میں چھڑکنا شروع کر دیں۔ اور جس جگہ بھی آپ کو نگیٹیوٹی محسوس ہو رہی ہے، گھر میں، آفس میں، وہاں پر آپ بخور جلائیں روزانہ۔ اور یہ جو لونگ ہے نا، 3 عدد لونگ، صرف 3 عدد لونگ اپنے سرہانے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں، کسی کاغذ وغیرہ میں باندھ لیے گا، اسے رکھ لیں سنبھال کے اور سو جائیں۔ صبح اٹھیں اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے اوپر سے 21 مرتبہ اتار کر اسے جلا دیں۔ یہ بھی 21 ڈیز تک کریں۔ روزانہ یا قہارو 700 مرتبہ پڑھی جائے گی، مکمل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اور پڑھتے ہوئے عطر وغیرہ آپ نے لگانا ہے، لازمی خوشبو کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جب 21 دن ہو جائیں تو اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 تسبیح یا 3 تسبیح یا قہارو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دوران عمل درود پاک کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ درود خضری بھی پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ چند دن تک اس عمل کو کریں، ہر طرح کی نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، ایول آئی، بلیک میجک، نظر بد، جادو، ہر چیز ریموو ہو جائے گی، اور اس کے اثرات آپ کے اوپر سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زندگی میں سکون آنے لگے گا، اداس چہرے پر مسکراہٹیں آنے لگیں گی، اداس دل خوش ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہوگا، کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ان نگیٹیوٹی کی وجہ سے جو بھی پرابلم ہو رہی ہوگی وہ سالو ہونے لگے گی۔ سمپل سی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یا قہاروں کے خاص اعمال، ان کے کرنے کے طریقے، یا قہاروں پر عامل ہم کیسے ہو سکتے ہیں، یا قہاروں کے صاحب ورد ہم کیسے ہو سکتے ہیں، اور یا قہاروں پڑھ کر اسپریچول ٹریٹمنٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ تمام طریقے میں اپلوڈ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔